جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر، عمران خان صاحب کا جو پیغام باہر آیا ہے اس پیغام نے بہت سی چیزیں واضح کی ہیں۔ جو کل کا پیغام تھا ان کا، جس میں انہوں نے اپنی فیملی کے بارے میں بتایا کہ جب کوئی بندہ بھی ان کے بیانات کا ان کے پیغام کا بوجھ نہیں اٹھا سک رہا تھا، وہ اتنا ہیوی پیغام تھے کہ وہ جب کوئی بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا تو پھر انہوں نے اپنی بہنوں کو اس کی ذمہ داری دی، اور اس کی بنا پہ بے شمار پی ٹی آئی کے اندر باہر لوگوں نے عجیب و غریب قسم کے سوالات اٹھانے شروع کر دیے، عجیب و غریب قسم کی باتیں شروع کر دیں جو کہ نہایت ہی افسوسناک تھیں اور افسوسناک ہیں۔ اب چونکہ عمران خان صاحب نے بڑا کلیئر کر دیا ہے تو یہ جو بات ہے وہ روز روشن کی طرح اب عیاں ہو چکی ہے کہ عمران خان کے ساتھ صرف سوشل میڈیا کھڑا ہے۔ یہ جو لیڈرشپ ہے، جو جس طرح کے گوہر صاحب ہیں، آدمی ہیں، گوہر صاحب ایک چیز ہے، اس طرح کے لوگوں کو اب انسان کیا کہے، جو کہ یہ کہتے ہیں جی ہم نے کوئی امینڈمنٹ نہیں کر، ایسی کسی امینڈمنٹ کی بات نہیں کر رہے جس میں عاصم منیر کی ایکسٹینشن روکی جائے یا اس کو ایسی کوئی چیز کریں، ایکسٹینشن کے بارے میں کوئی بات کی جائے، تو انہوں نے نہیں کی۔ پھر یہ کہ جی علی مین گنڈا پور صاحب نے ایک انٹرویو میں ایک دفعہ کہا تھا جی عمران خان صاحب نے تو خود ان کو مبارکباد دی ہے مارشل فیلڈ مارشل بننے کی۔ یہ باتیں بڑی واضح تھیں، یہ بڑا کلیئر تھا کہ یہ باہر بیٹھے لوگ کیا کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لوگوں کی مہربانی کہہ لیں، سادگی کہہ لیں کہ وہ ان لوگوں پہ اعتبار کرتے رہے۔ یہ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے لوگ ہیں، میں ان کو بہت برے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ اتنے ڈرے سہمے ہیں کہ ان کے بچے ان کے سامنے مار دیے جائیں گے تو یہ اف نہیں کریں گے۔ یہ اتنے خوفزدہ لوگ ہیں، یہ اتنے خوفزدہ لوگ ہیں کہ جس کی انتہا نہیں ہے۔ اس کے بارے میں کیا انسان کہیں لوگوں کے بارے میں؟ جب آپ بوجھ نہیں اٹھا سکتے تھے، بات نہیں کر سکتے تو آپ کو سیٹیں چھوڑ دینی چاہیے تھی، آپ کو پیچھے ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن یہ جو ہے وہ عاصم منیر کو جو ہے وہ نبی اور اولیاء پتہ نہیں کیا کیا مان چکے ہوئے ہیں، اور بلکہ 7 لاکھ کی فوج مان چکی ہوئی ہے کہ ہمارا جو اوپر جو سربراہ بیٹھے، اس کے بارے میں آگے چل کے بات کرتا ہوں۔ لیکن فی الحال یہ کہ جی انہوں نے بڑا کلیئر کر دیا عمران خان صاحب نے کہ میری بات کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اور یہ تمام کی تمام پی ٹی آئی ذہن میں رکھے۔ عمران خان کے منہ سے نکلے ہوئے لفظ پارٹی کی پالیسی ہیں۔ یہاں پہ بھی کہا جاتی ہے پارٹی پالیسی یہ نہیں ہے، پارٹی پالیسی بھی نہیں ہے۔ کوئی پارٹی کی پالیسی صرف عمران خان کے الفاظ ہیں، جو ان کا بوجھ اٹھا سکتا ہے وہ پارٹی پالیسی پہ چل رہا ہے، جو نہیں اٹھا سکتا وہ پارٹی پالیسی کے اگینسٹ چل رہا ہے۔ بڑا سمپل سی کہانی ہے۔ دوسری بڑی ڈیولپمنٹ یہ جی کہ جو سینیٹر مشتاق صاحب ہیں ان کا پتہ لگ گیا، ان کا بیان آ گیا کہ ان کے ساتھ کس طرح ٹارچر کیا گیا، ان کے اوپر کتے چھوڑے گئے، ان کو تین بھوک ہڑتال کی، جو بھی ان کے ساتھ مظالم کیا انہوں نے یہ بھی یہاں تک کہا کہ ہم اڈیالہ سے لے کے اسرائیل تک جو ہے کی جیلوں تک جو ہے وہ جدوجہد جاری رکھیں گے۔ انشاءاللہ مزاحمت جاری رہے گی اڈیالہ جیل سے اسرائیلی جیلوں تک۔ اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ اس جو جڈیالہ میں بیٹھا بندہ وہ بھی جدوجہد کر رہا ہے، اسرائیل کی ہی جدوجہد کر رہا ہے، مسلمانوں کے دفاع کی جدوجہد کر رہا ہے، اسرائیل کے خلاف جدوجہد کر رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک سمبولک ایک بات ہے کہ جی اڈیالہ کی جیل کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو جو اندر بٹھایا گیا ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے وہ یہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ ہے کہ وہ اسی وجہ سے رکھا گیا ہے کہ اسرائیل کو انہوں نے ایکسیپٹ کرنا ہے اس گورنمنٹ نے، اور اس کو ایکسیپٹنس کے لیے عمران خان کا اندر ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ مار دیا جائے، یہ اندر کر دیا جائے، اس قسم کی چیز بہت ضروری ہے عمران خان کے لیے تاکہ یہ ایکسیپٹنس کر سکے۔ یہ بڑا ہی اسٹرانگ، بڑا ہی امپورٹنٹ میسج ہے اڈیالہ سے لے کر اسرائیل تک کی جو سینیٹر مشتاق احمد نے بات کی۔ اس بات پہ ذرا غور کیجیے گا، یہ پھینکنے والی بات نہیں ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اچھا، یہ کشمیریوں کے ساتھ پھر دھوکہ کر دیا انہوں نے۔ 200 بندوں کی لسٹ پہ کشمیریوں کے ساتھ معاہدہ کیا۔ معاہدے میں انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کا مطالبہ تسلیم کرتے ہیں۔ مطالبہ تسلیم کرنے کے بعد 200 بندوں کو انہوں نے نو فلائی لسٹ میں ڈال دیا کہ اب وہ ملک سے باہر نہیں جا سکتے۔ یہ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ۔ آپ ان کا اعتبار نہیں کر سکتے، آپ ان کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتے، آپ جو مرضی کریں ان کے اوپر بھروسہ نہ کریں۔ یہ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے جھوٹ بولے گا عاصم منیر، اور عاصم منیر بھی بولے گا اور عاصم منیر کے ساتھ والے بھی بولیں گے، یہ سارے کے سارے کور کمانڈر بھی بولیں گے۔ یہ ساری کی ساری جو پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ، چاہے وہ عدلیہ ہے، چاہے وہ بیوروکریسی ہے، چاہے وہ فوج ہے، آپ ان کا اعتماد نہیں کر سکتے۔ یہ ناقابل اعتبار لوگ ہیں۔ یہ انہوں نے ایسا حرکت کی ہے کہ اس کے بعد میرا خیال ہے کہ اب آنے والے دنوں میں آگے دیکھیں گے اور کیا ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت جو امپورٹنٹ چیز جس میں میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عاصم منیر صاحب کی اسٹیبلشمنٹ، ریٹائرمنٹ۔ اب پوزیشن یہ ہے کہ فوج کے پاس کیا آپشنز ہیں۔ عاصم منیر کے پاس جو آپشن ہیں وہ ہیں، عاصم منیر کو جس کام کے لیے لایا گیا تھا وہ کام ابھی نامکمل ہے، وہ بھی کام کمپلیٹ ہونا ہے۔ اس کام میں پاکستان کی بالکل ملیاں میٹ کرنا، غزہ کی طرح پاکستان کو
بالکل ملیمیٹ کرنا ہے، اور بغیر کوئی بم گرائے ہوئے، بغیر کچھ کیے ہوئے پاکستان کو تباہ و برباد کرنا ہے. اس کا ایک فیز انہوں نے کمپلیٹ کر لیا ہے. عاصم منیر صاحب نے اپنے مقاصد پورے کیے ہیں، باقی ابھی رہتے ہیں، اور اس رہتے ہوئے مقاصد میں ان کو مزید برباد کرنا پاکستان کو شامل ہے. اگر ان کو 5 سال کی ایکسٹینشن دے کے پاکستان کو مزید جو ہے وہ برباد کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اس کے بعد پھر 5 سال کے بعد دیکھیں پھر 5 سال اس کو اور دینے ہیں یا پھر اس کو کوئی نیا لے کے آنا ہے، یہ تو ہمیں نہیں پتہ. لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت فوج کے پاس کیا آپشن ہے. میں یہ بات کیوں کی میں نے فوج کے پاس کیا آپشن ہے. فوج اس وقت پاکستان کی تاریخ کی بدترین دور سے گزر رہی ہے. پاکستان کی فوج کس سے نفرت پاکستان کے عوام کی اس لیول پہ جا چکی ہے کہ اگر کسی کے گھر کی ٹوٹی بھی خراب ہو تو اس کو پتہ یہ فوج کی وجہ سے ہے. فوج کو بدنام کرنے میں عاصم منیر نے بہت رول پلے کیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ فوج محب وطن ہے، پاکستان کے ساتھ پیار کرتی ہے، پاکستان کے قانون اور آئین کی پاسداری کرتی ہے، اس کی رکھوالی کرتی ہے، اس کی نظریاتی اور جغرافیائی حدود کی حفاظت کرتی ہے، یا کہ عاصم منیر کی غلامی کرتی ہے. کیونکہ عاصم منیر نے ابھی تک جو بھی اقدامات کیے ہیں، جو اس طرح بھی انہوں نے کیے ہیں، اس میں سب سے بڑا جرم انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے آئین کو نل اینڈ وائڈ کیا ہوا ہے، انہوں نے پارلیمان پہ حملہ کیا ہوا ہے، انہوں نے لوگوں کے ووٹ چوری کیے ہوئے ہیں. اب ان تمام اقدامات کے بعد یہ اس سے علاوہ لسٹ لمبی ہے، بندوں کا قتل عام کیا ہوا ہے. اس کے بعد فوج کی کس کے پاس کیا آپشن ہے؟ فوج کے پاس جو آپشن ہے وہ صرف 2 ہیں. یا وہ عاصم منیر کے ان تمام اقدامات کو انڈورس کرے، ان کو ایکسٹینشن دے، اور پاکستان کا بربادی میں ان کا جو کردار ہے اس کو وہ کمپلیٹ کرنے کا ان کو موقع دے کہ پاکستان کا باپ نے بالکل جو نا وہ فارغ کر دینا. اکنامکلی دیکھ لیں آپ، سارے کے سارے لوگ اٹھ کے باہر جا رہی ہیں، کمپنی جا رہی ہیں، 13 بڑی کمپنی چلی گئی ہیں. اخلاقیات کے اوپر آپ دیکھ لیں جو آپ کے سامنے ہے. پنجاب کی گورنمنٹ اشتہاروں پہ کتنا پیسہ لگا رہی ہے، یہی پیسہ غریب عوام کے کام آ سکتا تھا، نہیں ہو رہا. انڈورسمنٹ کون کر رہا ہے؟ ہند کی حمایت کون کر رہا ہے؟ عاصم منیر کر رہا ہے. پاکستان میں لوگوں کے اوپر جو اندھوناک قسم کی مصیبتیں اس وقت چلی ہوئی ہیں، اس کے پیچھے کون ہے؟ عاصم منیر ہے. عاصم منیر نے جھوٹ بولا اسمگلنگ رکوا دے گا، عاصم منیر نے کہا جی میں پیسے لے آؤں گا. مطلب عاصم منیر کہ پاکستان کی پوری جو اس وقت جو چیز ہے وہ عاصم منیر، اور پاکستان کی فوج سے نفرت کا لیول بہت ہائی ہے. یہ ہے ایک طریق. اب پاکستان کی فوج کے پاس آپشن جو ہے وہ یہ ہے کہ یا تو اس بربادی میں اس کا حصہ بنے، یا یہ سارے کے سارے کور کمانڈر، فارمیشن کمانڈر، جو کمانڈر بھی ہیں ان کے، وہ سارے کے سارے اس کو انڈورس کریں کہ ہاں بھئی جو یہ کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے. 5 سال کی ایکسٹینشن دینے کا مطلب ہے کہ عاصم منیر نے پاکستان کے ساتھ جو بھی زیادتی کی ہے، جو بھی ظلم کیا ہے، وہ اس کو انڈورس کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ابھی اور زیادتی ہونی باقی ہے، اس لیے اس کو ہم دیں. اور دوسرا یہ ہے کہ عاصم منیر سے جان چھڑوائی جائے، عاصم منیر ریزائن کرے. عاصم منیر سے ریزائن کرنے سے ہی بات ختم نہیں ہوگی. عاصم منیر کے گھر جانے کے بعد پاکستان کی جو عدالتیں ہیں، پاکستان کے جو قوانین ہیں، ان کو ریورس کرنا بھی بہت ضروری ہے پاکستان کی ترقی کے لیے. میں نے یہاں پہ ایک تھے امریکن ہیں، ان کی میں اسٹیٹمنٹ سن رہا تھا، سقال CIA کے چیف ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ کس قسم کے یہ لوگ ہیں کہ اپنا آدھا ملک تک انہوں نے گوا لیا ہوا ہے، آدھا ملک تک انہوں نے گوا لیا. یہ ان کی پالیسی ہے. یہ سمجھیں یہ بڑے سیانے ہیں. یہ کس قسم کے سیانے ہیں کہ آج تک 78 سالوں میں پاکستان کو برباد ہی کیا ہے انہوں نے. Military is that they think they're the smartest strategists in the world, and they're among the worst strategists in the world. They come up with strategies which are just lousy. Proof? They've lost every war they've fought. These guys think they're more clever than we are. And they have led their country into one disastrous adventure after another. The reason Pakistan is no longer the unified country it was of East and West Pakistan, and there's an independent Bangladesh, is because of the stupidity of the Pakistani generals. But they think they're smart. The problem اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا. یا اپنے بچوں کو باہر پڑھا لیا، تھوڑے سے پیسے اکٹھے کر لیے، کسی نے مل لگا لی، کسی نے کچھ اس قسم کے کام کر لیے. یہ جنرلوں نے کیا، جنرلوں نے پاکستان ستنا، یہ سمجھتے بڑے سیانے ہیں. تو پاکستان کی فوج کے پاس آپشن اب بالکل ختم ہو گئے اگر وہ پاکستان سے پیار کرتی ہے. پھر باتیں کرو، اگر وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اگر وہ پاکستان کے وفادار ہیں، اگر وہ پاکستان کے آئین کے وفادار ہیں، اگر وہ پاکستان کی عوام سے طاقت لے رہے ہیں، تو پھر ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جہاں سے وہ طاقت لے رہے ہیں وہ بڑا شکی ہو چکا وہ نظام، وہ لوگ بڑے متزلزل ہو چکے ہیں، وہ بڑے پریشان ہیں لوگ. وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے ہمیں عاصم منیر سے جان چھڑوانی ہے. تو پھر آپ فوج جو ہے وہ عاصم منیر سے جان چھڑوائے.
جتنی جلدی ہو سکے آصف غنی سے جان چھڑوائے. ابھی جو DGISI کی جو ایکسٹینشن ہوئی ہے اس کے بارے میں جو سیاسیات ہوتی ہیں, جو اس کی ٹیکنیکلٹیز ہیں, وہ تو گورنمنٹ کے اندر رہنے والے بندے بتائیں گے آپ کو کیا ہیں. وہ ڈیٹیل میں ڈاٹ کنیکٹنگ بھی کوئی بندے کریں گے, صاحب کریں گے, چیزیں ہوں گی. لیکن مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ اس وقت جو ہے پاکستان کی بربادی کا جو لیول ہے اور پاکستان کی جو فوج کی ضلالت کا جو لیول ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ پاکستان کی فوج اس کو افورڈ نہیں کرتی, نہ اس کو پاکستان افورڈ کرتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کی فوج کو یہ بھی سوچنا ہے کہ اس وقت سٹنگ جو ہمارا جو چیف ہے اس کے اوپر 15 یا 14 ملکوں میں درخواست دے دی گئی ہے کہ اس کو نو فلائی زون میں ڈالا جائے. اب ایک ایسے چیف کا ہونا پاکستان کے لیے کیا معنی رکھتا ہے جس کے بارے میں درخواستیں پوری دنیا میں جا رہی ہیں, پوری دنیا کو پتہ لگ چکا ہوا ہے, ہر ملک کو پتہ لگ چکا ہوا ہے کہ انہوں نے الیکشن کی رپورٹیں تک ان کے لیے یورپین یونین نے ان کے لیے دبائیں, ان کو ہیلپ کی, سارا کچھ ان کے لیے کیا, ان کو لانے کے لیے کیا, اس کو سپورٹ کرنے کے لیے کیا, اس کا ساری دنیا کو پتہ لگ چکا ہوا ہے. اب وہ آنکھیں بند کریں یا کھولیں, لیکن یہ ہے کہ دنیا ساری کو پتہ ہے کہ پاکستان کی فوج کا جو سربراہ ہے, جو فیلڈ مارشل ہے, وہ نہایت ہی کرپٹ اور گندا آدمی ہے. وہ ان کے مفادات کو سپورٹ کرتا ہے, یورپ اور امریکہ کے وہ مفادات کو سپورٹ کرتا ہے, وہ بیچنے کے لیے بھی چلا جاتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ اپنی جس زمین کی آپ حفاظت کر رہے ہیں اس زمین کو جا کے وہ بیچ رہا ہے. اب انہوں نے یہ بھی کہا جی کہ ہماری پورٹ بھی آ کے لے لیں. یہ اس قسم کی فورن پالیسی بنا رہی ہے, ہماری پورٹ بھی لے لیں. سے کیوں؟ 5 سال کی حکومت کرنے کے لیے, صرف 5 سال یوں گزرتے ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا. اور پاکستان آپ کے سامنے ہے. اس وقت پاکستان کی فوج کو, پاکستان کے فارمیشن کمانڈر کو, پاکستان کے لوگوں کو, پاکستان کے عوام کو یہ سوچنا ہے, اگر پاکستان کی فوج یہ کام نہیں کر رہی ہے یا اس کو نہیں دیکھ رہی ہے یا ان کو کوئی ایسے ان کے اوپر کوئی جادو کیا ہوا ہے, کوئی ہل پھل نہیں رہے ہیں یا ان کا نظام نہیں ان کو ہلنے دیتا یا ان کا کوئی سسٹم کام نہیں کرتا, تو پاکستان کی عوام کو سوچنا ہے. پاکستان کی عوام کو سوچنا ہے کہ اب یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. اب یہ پاکستان کی عوام کو فیصلہ کرنا ہے, کیا ہمیں ایسا آرمی چیف چاہیے جو پوری دنیا میں بدنام ہو, جو جا کے ٹرے میں رکھ کے جا کے پاکستان کی معدنیات میں دے کہ جی یہ ہے آپ کے لیے, جو پاکستان کی پورٹ اور پاکستان کی چیزیں ان کو دینے کی کوشش کریں. یہ ایک بہت ہی خطرناک صورتحال ہے پاکستان کے لیے. عاصم منیر کا رہنا پاکستان کے لیے نہایت ہی خطرناک ہے. اس کو ایکسٹینشن دینے والے جو کر رہے ہیں ان کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ جی ہم یہ دیں گے تو ہمارے پاس پیسہ آئے گا. باللعنت ایسے پیسے پہ جب آپ کے گلے میں توق ڈال دی جائے, کیا فائدہ آپ کے گلے میں ایک چاندی کا توق ڈال دیا جائے, ہیرے کی آپ کو بیڑیاں ڈال دی جائیں, اور کیا فائدہ اس چیز کا. یہ پاکستان کے عوام کو بیٹھ کے سوچنا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.